ایک بات لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، وہ کیسے، وہ میں کوڈ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ کے ہاں روح بھیجنے کا سسٹم موجود ہے، تو روح کے لیے لکھ دیا جاتا ہے ماں اور باپ کا نام۔ تو جب روح کے لیے لکھ دیا گیا اس کے ماں اور باپ کا نام، تو یقیناً انہیں دونوں کی شادی ہوگی، تو رشتہ آسمان پہ طے ہوگا نا۔ اور یہ کریشن سے 50,000 سال پہلے لکھ کے یہ بہت سارا پہلے ہو چکا ہے بالکل کہ یہ روح فلاں گھر میں جائے گی۔ تو جب یہ مقرر ہے تو بے چین کیوں ہوتے ہو؟ اللہ رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، دینے والے کو، چھیننے والے کو۔ اس کی اسائنمنٹ ہے تمہارے پالنے کا بندوبست کرنا، تمہارے بچوں کی شادی کا بندوبست کرنا، سارے کام اس کے ہیں۔ اس کو اس کے کام یاد مت کرواؤ، اس سے معافی مانگو، اپنی غلطیوں کی توبہ کرو، معافی مانگو کہ یا اللہ ہم میں بے چینی ہے، بے صبرے ہیں۔ مولا علی نے ایک اتنی حسین بات ایک دفعہ کہی، آپ نے فرمایا ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں، وقت سے پہلے چاہتے ہیں، نصیب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ وقت سے پہلے، او بھائی تیری بیٹی کا، تیرے بیٹے کا وقت مقرر ہے، جب اس کی شادی کا وقت آنا ہے، جس جگہ ہونی ہے، پروردگار عالم نے غیب سے اس کے بندوبست کرنے ہیں، سب ہو جانا ہے۔ تو صبر کر کے بیٹھ، بے صبرہ ہو کے تو کر لے گا۔ اصل میں چیز کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ، میرے بیٹے کا رشتہ، میرا کاروبار میری ایفرٹ سے ہے۔ یہ ایفرٹ سے نہیں ہے، نصیب سے۔ جس کو چاہتا ہوں غریب کروں، جس کو چاہتا ہوں امیر کروں، جس کو چاہتا ہوں کھلا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں گن کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں، جسے چاہوں صحت دوں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں۔ یہ سارے اختیارات اس کے ہیں۔ تم صرف یہ کہو کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما دے۔ جب اللہ تم پہ راضی ہوگا تو سکونت تم پہ طاری ہو جائے گی، تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا، اور تمہاری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ ہونا پھر بھی وقت پہ ہی ہے، اپنے ٹائم پہ کام ہونے ہیں۔ یہ پروردگار کے ہاں معاملات طے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، کہ پروردگار عالم روحوں کو پیدا کرنے سے قبل، روحوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل سب کا سب کچھ لکھ کر فارغ ہو چکا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ الفاظ ہے۔ جب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ مالک نے، یقین نہیں ہے، ابھی دیکھیں جو لوگ ریکھا کے علم کو جانتے ہیں، علم ہاتھ کے علم کو جانتے ہیں، لکیروں کے، کوئی ستاروں کے، مختلف چیزوں سے علوم ہیں، حیران کن آپ کو چیزیں بہت پہلے بتا دیتے ہیں، مگر یہ کیونکہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، منع کر دیا گیا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ 5 ٹائم آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب آپ کا کوئی شعبہ زندگی ایسا ہو جائے گا جس میں اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آپ کی مدد کی طلب نظر آئے گی، تو آپ مشرکین میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس لیے یہ ان چیزوں سے روکا گیا ہے، ان علوم سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا یہ حساب کتاب لگانے والے، لگوانے والے ہم میں سے نہیں۔ 2-3 جگہ آپ نے یہ فرمایا، ایک ملاوٹ کرنے والوں کو کہا کہ ہم میں سے نہیں، ایک یہ حساب کتاب اس طرح کرنے والے جو ریکھا کا، ستاروں کا، برجوں کا، یہ ہم میں سے نہیں، ان کو آپ نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس سے آپ کا ٹرسٹ ٹوٹتا ہے۔ بالکل۔ مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا کہ کیا پرائز بانڈ جو ہے لینا ناجائز ہے؟ میں نے کہا یار شرعاً ناجائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوتا، آپ 10 روپے کا لیتے ہیں، 10 روپے کا بک جاتا ہے۔ پہلے جو تھا وہ جوا تھا کہ 11 روپے کا لیتے تھے اور 10 روپے رہ جاتے تھے، 1 روپیہ
نکل جاتا تھا، مگر میں نے کہا ہے یہ غیر اسلامی. میں نے کہا وہ اس لیے کہ اس میں آپ کا توکل جو ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ منتقل ہو جاتا ہے اللہ سے کہ میرا پرائز نکل آئے گا. جو چیز آپ کے توکل کو کمزور کرے اور اسے ڈیمیج کرے وہ ان اسلامک ہے اور آپ کو اللہ سے دور کرنے کا راستہ ہے. پروردگار عالم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر محبوس فرمائے. جو ہمارے پاس 28 کا ریکارڈ اویلیبل ہے قرآن میں، ان 28 کو ایک بات اللہ نے سب کو کہی اور ایک بات تمام پیغمبروں سے اللہ نے کہلوائی. ان کو یہ کہا کہ تمہارا کام دعوت دینا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے. دعوت دینا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ ہدایت ہم دیں گے ایسے ہی ہے. تو وہاں بھی ہدایت اپنے پاس رکھی، اپنے پاس رکھی. تو رزلٹ جو ہے نا، جو نتائج ہیں، ہے نتائج کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا. ایفرٹس آپ کے پاس رہیں گی، آپ ایفرٹس کریں گے. نتائج کس کے پاس رہیں گے؟ اللہ کے. کیونکہ پیغمبروں کو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا کام دعوت دینا ہے، میرا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت جس کو چاہوں گا میں عطا کروں گا. اور دوسری بات پیغمبروں سے کہلوائی. ہر پیغمبر نے یہ کہا لو کچھ نہیں چاہیے. اب زندگی میں سکون کے لیے جو آپ کو گول دے دیا، جو طریقہ دے دیا، جو میسج دے دیا، وہ یہ ہے کہ اخلاص والے بن جاؤ کہ لوگوں سے کہہ دو ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. لوگوں سے توقعات ختم کر دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہاری توقعات کو پورا کرے گا. لوگوں سے جوڑ دو. اور جن سے جسمانی راحت ہے وہ آرام کہلاتا ہے، وہ مادی کام ہے سارے. وہ سارے غیر مادی کام ہیں سکون کے لیے جو ہیں، کیونکہ سکون بذات خود غیر مادی فعل ہے، مادی کیفیت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی آنکھ ہے نا، یہ مادہ ہے، جو نظر ہے وہ غیر مادہ ہے. تو کام تو آپ نظر سے لے رہے ہیں. نظر آنا بند ہو جائے آنکھیں تو ساری پتلیاں وغیرہ وہیں رہیں گی، کوئی نکل کے باہر تو نہیں چلی جاتی. ہارڈ ویئر نہیں موجود ہے، ہارڈ ویئر وہیں موجود ہے، لیکن وہ غائب ہو گیا. جو غائب ہوا وہ نیات ہیں، وہ اخلاق ہے، وہ اخلاص ہے، وہ محبت ہے، وہ ایثار ہے، وہ جذبے ہیں. انہی سے سکون ہے. اب جیسے اب دیتے ہیں آپ کسی غریب کو تو اس سے سکون ملتا ہے. وہی بات اس میں بھی آپ نے یعنی کہ دے کے مل رہا ہے، وہ دینے میں ہے. دے کے سکون مل رہا ہے، کسی کو خوشی راحت مل رہی ہے. کسی کو مال دو گے تو اس سے ہی آپ کو خوشی ملے گی. اب میں آپ کو عزت دوں گا نا تو مجھے عزت ملے گی، جو دو گے وہ ملے گا، وہ واپس مل جائے گا. اللہ اسے بڑھا کے لوٹا دے گا آپ کو. بس اللہ کرے یہ سمجھ میں آتی نہیں ویسے، یہ عام طور پہ جنرلی نہیں سمجھ میں آتی. نہیں آتی.